الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وأحبائه وأمته أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا اشرح لنا صدورنا بنور الإيمان ونور قلوبنا بنور العرفان واجمع في صدورنا علوم الأحاديث والقرآن بحرمة نبي آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو کائنات کی سب سے قیمتی چیز بنایا ہے. انسان کائنات کے لیے نہیں بنا، ساری کی ساری کائنات انسان کے لیے بنی. الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ نے آپ کے لیے زمین کو بچھونا بنایا. والسماء بناء، آسمان کو آپ کے لیے چھت بنایا. وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے پانی اتارا. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس پانی کے ذریعے اللہ نے پھل نکالے تمہیں رزق دینے کے لیے. خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا اللہ نے تمہارے لیے پیدا کیا. اللہ پاک نے انسان کو دنیا کے لیے پیدا نہیں کیا، دنیا کو انسان کے لیے پیدا کیا. اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ انسان کو اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا کہ یہ انسان صرف اور صرف میرا بن کے رہے اور میرے سوا اور کسی کا نہ ہو. اسی لیے یہ فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہے، سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر کسی اور کو رب مانے، کسی اور کو خدا مانے. اس سے بڑا ظلم کوئی نہیں. اللہ تو ایک ہی ہے. تو اللہ پاک انسان سے یہ چاہتے ہیں کہ یہ انسان جو ہے یہ میرا بن کر رہے. اور انسان کی قیمت جو ہے وہ اسی وجہ سے ہے. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین شکل و صورت میں. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر اس کو انتہائی گھٹیا مقام پر پہنچا دیا. إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے اجر ہے جو اللہ پاک کے ہاں بہت زیادہ اس کی حیثیت ہے. انسان کی قیمت دنیا کی چیزوں سے نہیں ہے. ایک آدمی بہت زیادہ خوبصورت ہے تو اللہ کے ہاں اس کی خوبصورتی کی کوئی حیثیت نہیں.
ایک آدمی بہت زیادہ اچھے کپڑے والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی بہت اچھی سواری پہ بیٹھا ہوا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ ایک آدمی کسی ایک علاقے کا بادشاہ ہے، کسی پورے ملک کا بادشاہ ہے، حتیٰ کہ پوری دنیا کا بادشاہ ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ دنیا کی جتنی چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور ہمارے پاس ہیں، وہ ہمارے بڑے ہونے کا اور ہمارے قیمتی ہونے کا معیار نہیں۔ آج کل عام طور پہ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ یہ آدمی جو ہے یہ بہت بڑے کارخانے کا مالک ہے، لہذا بہت بڑا آدمی ہے۔ اس کی دکان بہت بڑی ہے، یہ بہت بڑا آدمی ہے۔ اس کے پاس زمینیں بہت ساری ہیں، یہ بڑا آدمی ہے۔ اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہے، یہ بڑا آدمی ہے۔ اللہ پاک کے یہاں کسی دنیاوی چیز کے لحاظ سے انسان کی کوئی قیمت نہیں۔ اللہ پاک کے یہاں جو قیمت ہے وہ صرف ایمان اور اعمال کی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہم السلام بھیجے، اور کسی نبی نے آ کر دنیا کی کسی چیز کے بنانے کی، کمانے کی دعوت نہیں دی۔ کوئی نبی اس کام کے لیے نہیں آیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیشکش ہوئی، آپ اپنی اس دعوت سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ اس سے حکومت چاہتے ہیں تو ہم آپ کو پورے عرب کا، ملک عرب کا بادشاہ ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ کو اس سے مال کی لالچ ہے تو ہم آپ کے لیے مال جمع کرتے ہیں، حتیٰ کہ عرب کے سب سے بڑے مالدار آپ ہو جائیں گے۔ آپ کو عورتوں کی خواہش ہے تو ہم آپ کے لیے 10 عورتیں جمع کر دیتے ہیں، آپ ان سے شادی کر لیں، ان کو اپنے استعمال میں رکھیں۔ فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں تو اس کام کے لیے آیا ہی نہیں، میرا یہ مقصد ہی نہیں ہے۔ تو کسی نبی نے آ کر ملک کی دعوت نہیں دی، کسی نبی نے آ کر مال کی دعوت نہیں دی، بلکہ 1,24,000 کے لگ بھگ انبیاء علیہم السلام تشریف لائے، اور سب کی دعوت کیا ہے کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو لا الہ الا اللہ کہہ لو، تم دنیا اور آخرت کی کامیابی کو حاصل کر لو۔ لا الہ الا اللہ کہ اس پوری کائنات کے نظام کا چلانے والا سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں۔ پوری کائنات میں جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پوری کائنات میں۔ جہاں بھی جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالی رب العالمین ہے، ساری کائنات میں جس کو جو رزق مل رہا ہے وہ اللہ پاک دے رہے ہیں۔ اگر آدمی تھوڑا سا اس کو سوچے، غور کرے
ایک آدمی اپنے گھر کا نگران ہے، گھر کی ضروریات کا پورا کرنا اس کے ذمے ہے. تو جتنے ماشاءاللہ تشریف فرما ہے، ہر میں سے تقریباً سب لوگ اپنے اپنے گھروں کے ذمہ دار ہیں. تو ہر آدمی کو پتا ہے کہ مجھے اپنے گھر کی ضروریات کو پورا کرنا کتنا مشکل ہے، کتنی مصیبت سے میں پورا کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، کہ پوری زمین میں کوئی جاندار، جانور، رینگنے والا، دابہ کا اصل ترجمہ ہے زمین پر رینگنے والا. سانپ بھی رینگتا ہے، کیڑے بھی رینگتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کیڑے ہیں جو نظر بھی نہیں آتے. اب اس پوری کائنات کو، پوری مخلوق کو کون روزی دے رہا ہے؟ اللہ. اور جس کے لیے جو مقرر ہے، جس کی جو خوراک ہے، اللہ اس کو وہی دے رہے. اللہ کیا یہ نہیں ہے کہ تمہاری خوراک تو یہ ہے لیکن فی الحال جو ہے وہ خوراک ابھی کم ہو گئی ہے، لہذا آپ اس کی بجائے فلاں چیز استعمال کرو. اللہ پاک کے ہاں ایسا نہیں ہے. اب شیر ہے، اس کی خوراک ہے تازہ شکار کیا ہوا جانور، یہ اس کی خوراک. شیر مردار نہیں کھاتا، آپ مردار اس کو لاگے دے دیں نہیں کھائے گا. اس نے تازہ شکار کیا ہوا جانور کھانا ہے، اللہ اس کو دے دے. دنیا میں پتہ نہیں کتنے لاکھوں کروڑوں شیر ہوں گے، اللہ ہر ایک کو دے. کسی کی خوراک ہے کہ اس نے تازہ خون پینا ہے، تو اللہ اس کو تازہ خون دے دے. اللہ کی ذات پوری کائنات کو رزق دے رہی ہے، اور پوری کائنات کی حفاظت اللہ کی ذات کر رہی ہے. گویا کہ اللہ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ. اللہ کی ذات پہ غور نہ کرو، اللہ کی ذات وہ سمجھ سے بالا تر ہے. اللہ کیا ہے؟ بس اللہ ہے، بس اللہ ہے. لیکن اللہ کو پہچاننا ہے تو اللہ کی صفات سے پہچان. اللہ پاک رب ہے، اللہ حفیظ ہے. انسان لیٹتا ہے، سوتا ہے. اب اس انسان کی رات کو پتہ نہیں کتنے جانور اس کے پاس آتے ہیں، اس کے پاس سے گزرتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس کی حفاظت کر رہے ہیں. 99 فرشتے ایک انسان کی حفاظت کے لیے مقرر حفاظ کر رہے ہیں. تو اللہ کی ذات حفیظ ذات ہے. اللہ کی ذات سمیع، پوری کائنات میں جو آواز کسی نے نکالی، جس وقت نکالی، جس جگہ نکالی، آہستہ نکالی، زور سے نکالی، اللہ سب کی باتوں کو سن رہے. سمیع.
ہر ایک کی بات کو سن رہا ہوں. بصیر، اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے. میں ہر وقت اللہ کی نظر میں ہوں. جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا نا کہ ہم فرعون کے پاس جائیں گے تو وہ تو ہمیں قتل کر دے گا اور ہم پر ظلم کرے گا، تو فرمایا کہ نہیں، تم جاؤ فرعون کے پاس جاؤ. اسمع و ارى، میں سن رہا ہوں، میں دیکھ رہا ہوں کیا ہو رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے. تو انبیاء علیہم السلام نے آ کر جو دعوت دی وہ سب سے پیاری دعوت تھی ایمان کی دعوت. اللہ کو مانو، اس کائنات پہ جو کچھ جہاں سے ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کرو. اس لیے فرمایا کہ کلمے کے اندر پہلے نفی ہے پھر اس بات ہے کہ جہاں سے جو کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کی نفی کر دو. یہاں سے نہیں ہو رہا، کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ سے ہو رہا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو جو بھیجا وہ ایمان کی بنیاد پہ بھیجا، اسباب کی بنیاد پہ نہیں بھیجا. آج دنیا کے اندر انسان کوئی کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے نا تو اس کے لیے سوچتا ہے بھائی اس کے اسباب کہاں سے آئیں گے، پیسے کہاں سے آئیں گے، چیزیں کہاں سے آئیں گی، یہ کام کیسے ہوگا. اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو بھیجتے ہوئے اس کو اسباب نہیں دیے، بلکہ فرمایا کہ جاؤ اور جا کر اس کو دعوت دو. نمرود کو دعوت دو، فرعون کو دعوت دو، اپنی قوم کو دعوت دو. یہ نہیں کہا کہ اتنے پیسے لے جاؤ جا کے دعوت دو، نہیں، اللہ کی طرف بلاؤ. ہر نبی نے آ کر جو کام کیا وہ اللہ کی طرف بلانے کا کام کیا. اللہ پر ایمان لاؤ، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے. اور پھر اللہ پاک نے اس چیز کو عملاً کر کے دکھایا کہ دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت وہ مقابلے میں آئی. اب ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں پوری دنیا کا بادشاہ آیا. ابراہیم علیہ السلام کے مقابلے میں پوری دنیا کا بادشاہ آیا اور پورا خاندان آیا، پورا قبیلہ آیا، حتیٰ کہ ماں باپ بھی آئے مقابلے پہ. کہ ابراہیم علیہ السلام ایک وقت ایسا تھا کہ اپنے وقت کے اکیلے مسلمان تھے اور کوئی مسلمان تھا ہی نہیں، اکیلے مسلمان، اور کوئی ساتھ دینے والا نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ساری دنیا کے مقابلے میں کامیاب کر کے دکھایا. خاندان کے مقابلے میں کامیاب کر کے دکھایا، ماں باپ کے مقابلے میں کامیاب کر کے دکھایا، قبیلے کے برادری کے مقابلے میں کامیاب کر کے دکھایا، حکومت کے مقابلے میں کامیاب کر کے دکھایا.
اور حکومت والے جو ان کے ساتھ کرنا چاہتے تھے اللہ نے حکومت والوں کو ناکام کر کے دکھایا اور اکیلے ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھایا۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، جو ساری دنیا چاہتی ہے وہ نہیں ہوتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا۔ موسیٰ علیہ السلام کا مقابلہ اس وقت کی حکومت سے بھی ہے، اس وقت کے وزیر اعظم سے بھی ہے، اس وقت کے دنیاوی لحاظ سے جو بڑے شیطانی اسباب والے لوگ تھے، جادوگر، ان سے بھی ہے۔ اور بسا اوقات دنیاوی چیزوں سے مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن یہ جو شیطانی اسباب سامنے آ جاتے ہیں ان سے جو مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ان کا مقابلہ بیک وقت دنیاوی اسباب، شیطانی اسباب، سب سے مقابلہ ہے۔ لیکن اللہ پاک نے سارے اسباب کو ناکام کر کے دکھائے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب کر کے دکھائے۔ ایمان کی بنیاد پہ اٹھایا۔ جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلمے کی دعوت دی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمے کی دعوت دی۔ مکہ مکرمہ میں 13 برس تک صرف کلمے کی دعوت ہوئی، آخر میں نماز ہوئی۔ اور جن لوگوں نے کلمے کی دعوت کو قبول کر لیا، اللہ نے ان کو پھر ایسا ثابت قدم کیا کہ ان کے مقابلے میں جو لوگ بھی آئے اور جو کچھ لے کر آئے اللہ نے ان کو ناکام کر کے دیا۔ اب یہ واقعات ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ تپتی ریت پر لٹا دیتے۔ مکہ مکرمہ میں اب بھی اتنی گرمی ہوتی ہے کہ ننگے پاؤں آپ زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے۔ اب ایک شخص کو لٹا دیا جائے، اس کی کمر گل جائے، اس کے سینے پہ پتھر رکھ دیا جائے، مگر اسے کہتے ہیں ایمان، ایمان کی طاقت۔ ایمان کی طاقت کا مقابلہ دنیا کی کوئی چیز کر نہیں سکتی۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ احد احد احد، اللہ ایک۔ سیدنا خباب رضی اللہ عنہ، یہ واقعات ہم بیان کرتے ہیں لیکن تھوڑا سا کبھی تصور میں لائیں۔ یعنی آگ جلا کر اس کے اوپر لٹا دیا جائے، آگ کے اوپر لٹا دیا جائے اور جسم سے خون نکلے، چربی نکلے اور اس سے آگ بجھے، آگ کے اوپر گھسیٹا جائے۔ مگر ایمان ایسی طاقت ہے کہ ایمان کے ساتھ ان چیزوں کا مقابلہ ہوتا ہے۔ سب کچھ ہاتھ سے چلا جائے مگر ایمان نہیں جائے گا۔ سارے نبیوں کی دعوت جو ہے وہ ایمان کی دعوت ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں۔ اور
اللہ پاک سے ایسا تعلق بن جائے کہ آدمی اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی خاطر سب کچھ قربان کیا، حتیٰ کہ اپنا شہر مکہ مکرمہ بھی قربان کر دیا. صحابہ کرام نے ایمان کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا. پھر ایمان ایسا دل میں اترا کہ ہر چیز جو تھی وہ بعد میں تھی، ایمان پہلے تھا. اللہ کے ساتھ ایسا تعلق بنا کہ پھر اللہ پاک سے جو وہ کہتے تھے وہ اللہ پاک پورا کرتے. کہ اللہ پاک کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ اگر وہ قسم کھا کے کہہ دیں تو اللہ پاک ان کی قسم کو پورا کرے. تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ایمان ہے، جس کی اللہ کے ہاں قیمت ہے. اور پھر ایمان تو دل کا نام ہے کہ دل کی کیفیت، اور اس کے بعد پھر دوسری چیز جو ہے وہ عمل ہے. عمل کیا ہے؟ عمل یہ کہ جو اللہ پاک کا حکم ہے مجھے اس کے مطابق چلنا ہے. اور ایمان اور اعمال جو ہے اسی کو اللہ پاک نے کامیابی کا دار و مدار قرار دیا. دنیا کے اندر بھی فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو بھی نیک عمل کرے گا توجہ فرمائیں جی. پہلے بھی اعلان کیا ہے کہ گاڑی سب اس کی پلیٹ ہے LE 1659. یہ پریشانی کا سبب بنی ہوئی ہے، کوئی ایمرجنسی ہے، فوراً وہاں سے ہٹائیں. دوبارہ سنیں، سب نمبر پلیٹ ہے LE 1659 ہے. یہ پریشانی کا سبب بن رہی ہے، فوری طور پر وہاں سے ہٹائیں. ایک اور گاڑی ہے محراب کے پیچھے، کوئی تعمیر کا کام ہو رہا ہے اور یہ گاڑی اس کے نیچے کھڑی ہوئی ہے. اگر اس کے اوپر کوئی اینٹ وغیرہ گر گئی تو بہت نقصان ہوگا. گاڑی کا نمبر 173، نئی گاڑی ہے یہ کیا. اس کو بھی ہٹائیں وہاں سے، محراب کے بالکل پاس کھڑی ہے 173 نمبر. میرے محترم بزرگوں بھائی دوستوں، اصل میں خرابی جو آتی ہے وہ ایمان اور اعمال سے ہٹنے کی وجہ سے. جو چیزیں بتائی گئی ہیں کہ ایسے چلنا ہے، اس کے خلاف جو آدمی چلے گا تو نقصان ہوگا، دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور پھر آخرت کا بھی نقصان ہوگا. ساتھیوں سے درخواست ہے کہ اگر مجبوری تو ہوتی ہے اور تھوڑی سی مشقت بھی ہوتی ہے، لیکن جو چیزیں ہمارے بڑوں نے مشورے سے طے کی ہیں، بھی فلاں جگہ گاڑی کھڑی کرنی ہے، فلاں جگہ گاڑی کھڑی نہیں کرنی ہے، راستوں میں گاڑی نہیں کھڑی کرنی ہے، کسی کو ہماری وجہ سے تکلیف نہ ہو، تو ہمیں کوشش کر کے اس کے مطابق ہی عمل کرنا چاہیے. اللہ مجھے آپ کو اس کی توفیق دے. تو میں دوستوں میں اس کر رہا تھا کہ ایمان اور اعمال، اللہ پاک نے ان کو کامیابی کی بنیاد قرار دی ہے. دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ
کہ جو نیک عمل کرے گا اور ایمان والا ہوگا، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ہم اس کو دنیا کے اندر بہترین پر لطف زندگی عطا فرمائیں۔ دنیا کا جو کامیابی کا وعدہ ہے وہ بھی دنیا کی چیزوں پر نہیں ہے، وہ بھی ایمان اعمال پر ہے، اور آخرت کی کامیابی کا وعدہ بھی ایمان اعمال پر ہے۔ اس لیے سارے نبیوں کی جو محنت ہے وہ ایمان اعمال کو لانے کی محنت ہے۔ تو ہماری یہ جو تبلیغ کی محنت ہے یہ اسی بات کی محنت ہے کہ ساری امت ایمان پر آ جائے اور ساری امت اعمال پر آ جائے۔ اور اعمال میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے، اور نماز جو ہے یہ اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ دنیا کے بھی سارے کام نماز سے بنیں گے، آخرت کے بھی سارے کام نماز سے بنیں گے۔ گویا کہ جتنے بھی انبیاء علیہ والسلام تھے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جب کوئی مشکل پیش آتی تو نماز کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہوتے۔ اب دوستو، نماز پر خود بھی آنا ہے اور ساری دنیا کے انسانوں کو لانا ہے، مگر نماز ایسی ہو کہ جس نماز کے ذریعے ہمارا اللہ سے تعلق بنے۔ سنا کہ بعض دفعہ نماز ایسی ہوتی ہے کہ جو اللہ سے تعلق بڑھاتی ہے، اور بعض دفعہ نماز ایسی ہوتی ہے جو اللہ سے تعلق کو ختم کرتی ہے۔ ایسی نماز بھی تو نماز ہم ایسی پڑھیں کہ جس سے اللہ سے تعلق بنے۔ اب نماز کے اندر جو نماز کی ادائیگی ہے اس میں اطمینان ہو۔ دو چیزیں ہیں، ایک خشوع ہے ایک خضوع ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ دل کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو۔ وہ جو ہی آدمی نماز شروع کرتا ہے فوراً رحمت کی بارش اس پر شروع ہو۔ نماز شروع کرتے ہی اور اللہ پاک اس کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، اور اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ بندہ میرے ساتھ باتیں کرے۔ تو اگر بندہ جو ہے دھیان کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر نماز پڑھتا ہے تو جو جملہ بھی بندہ زبان سے بولتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتے ہیں، اور اللہ پاک جب نماز کو قبول کرتے ہیں پھر نماز کی وجہ سے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور نماز کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں آدمی نماز بھی پڑھتا ہے چوری بھی کرتا ہے۔ میں نماز پڑھ لے دو عن قریب اس کی نماز اس کو چوری سے چھڑا دے۔ تو نماز جو ہے وہ انسان کو آہستہ آہستہ گناہوں سے دور کرتی ہے۔ تو محنت یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں برائیاں ختم ہو جائیں، کہ فلاں برائی کے خلاف محنت کرو، فلاں برائی کے خلاف محنت کرو، فلاں برائی کے خلاف محنت کرو۔ آسان علاج یہ ہے کہ نماز کی محنت شروع کر دو۔ سب لوگ نماز پہ آ جائیں گے تو خود بخود ساری برائیاں ختم ہو جائیں۔ اللہ پاک نے بنی اسرائیل کا جو سب سے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ فرعون کے ظلم و ستم میں پھنسے ہوئے تھے، اللہ نے ان کو نماز کا حکم دیا، انہوں نے نماز کا اہتمام کیا، اللہ نے نماز کی برکت سے فرعون کو غرق کر دیا۔ تو جو اللہ کی طاقت اس وقت تھی وہ آج بھی، جو اللہ کے وعدے اس وقت تھے وہ آج بھی ہے۔
اس لیے میرے دوستو خود بھی نماز پر آنا ہے اور ساری امت کو نماز پہ لانا ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ دین کے مطابق ہو، اس کے لیے ہمیں اپنی زندگی کو سیکھنا پڑے گا۔ بھئی نماز پڑھنی ہے تو نماز کے لیے نماز کا علم سیکھنا پڑے گا، پھر روزہ رکھنا ہے تو روزے کے لیے روزے کا علم سیکھنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، اس کا علم سیکھنا پڑے گا، تجارت کرنی ہے تو تجارت کے لیے بھی تجارت کا علم سیکھنا پڑے گا کہ کون سی تجارت حلال ہے، کون سی حرام، اور تجارت کے کیا کیا مسائل ہیں، کس طرح سودا کرنے سے۔ اب وہ جب اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا، تو کافروں نے کیا کہا؟ انما البیع مثل الربا، یہ سود بھی تو کاروبار ہی ہے، جیسے تجارت کاروبار ہے تو سودی معاملات یہ بھی کاروبار ہے۔ آج کل بھی لوگ یہ کرتے ہیں، تو یہ بھی تو ہم کاروبار ہی کر رہے ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ 10 روپے کے نوٹوں کی گڈی نہیں لے آتا ہے، اب وہ اس کی قیمت 1000 روپے ہے، کہتے ہیں جی میں نے 1100 کی دینی ہے، ہاں ٹھیک ہے 1100 کی، ہم نے سودا کر لیا۔ اب یہ تو علماء سے پوچھنا پڑے گا نا کہ بھئی یہ سودا حلال ہے کہ حرام ہے۔ تو اس لیے جو کام بھی کرنا ہے اس کو سیکھنا ہے کہ زندگی گزارے عالمانہ، جاہلانہ نہیں کہ جیسے چاہے کر لیا۔ علم سے مقصود کیا ہے کہ تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے، ہر مسئلے میں ہم معلوم کریں کہ بھئی یہ چیز حلال ہے کہ حرام ہے، جائز ہے ناجائز ہے، اس کو حلال طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح ہماری زندگی جو ہے وہ ذاکرانہ، اللہ کے دھیان والی زندگی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے یہ اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قلعے میں محفوظ ہو جاتا ہے اس کو شیطان جو ہے وہ اس کو غلط راستے میں نہیں لگا سکتا۔ اس بات میں آتا ہے نا کہ شیطان جو ہے نا اپنا منہ کا سرا جو ہے وہ انسان کے اندر دل کے قریب رکھے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے، اب دیکھتا ہے جب دل غافل ہے تو فوراً ڈنگ مارتا ہے اور گناہوں کا زہر بھرتا ہے، اور اگر جو ہے انسان ذکر کر رہا ہوتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ اس کے لیے ہمارے بڑے ہوتے ہیں بھی ہم تسبیحات کا اہتمام کریں، صبح شام ہم آدھا گھنٹہ فارغ کریں جس میں ہم تسبیحات کریں، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ۔ میں کہ جو توجہ کے ساتھ ذکر کرے گا اس کا اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا، اور جب اللہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا تو پھر جس وقت اللہ سے آدمی اللہ کے ساتھ اکیلا ہوگا تو پھر اللہ پاک اس کا کام پورا کریں گے۔ جب تعلق بن گیا تو جب بھی ضرورت پڑی اللہ کو پکارا، اللہ اس کا کام بنا دیں۔ اس لیے بھی دوستو ہم ذکر کا اہتمام کریں، کہ جو آدمی صبح کو تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لے اور شام کو تھوڑی دیر اللہ کا ذکر کر لے تو اللہ اس کے درمیانی اوقات میں اس کی کفایت کر دے، اس کے کام بنا دے۔ آدمی صبح کو سورہ یاسین پڑھ لے، سارے دن کے کام بن جائے، شام کو سورہ واقعہ پڑھ لے، اللہ پاک فاقے سے نجات دے دیں۔ اس لیے ذکر کا اہتمام۔ اس طرح دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق والی زندگی لے کر حضور نے اخلاق پیش کیے اور اخلاق کے ذریعے اسلام کو پھیلایا، تو ہم بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والے اخلاق کو اپنانے کی نیت کریں۔ اللہ وَإِنَّكَ عَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیارے نبی جی
آپ بہت اونچے اخلاق والے ہیں، بہت عظیم اخلاق والے ہیں، اور میں عظیم اخلاق جو ہے ان کا خلاصہ کیا ہے؟ تو اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس کے ساتھ رشتہ جوڑو، جو تمہیں نہ دے تم اس کو دو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم اس کے ساتھ احسان کرو۔ تو شریعت نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ آسمان والے اس شخص پہ رحم کرتے ہیں جو زمین والوں پہ رحم کرتے ہیں۔ تو ہمارا معاملہ لوگوں کے ساتھ وہ ایک تو ہے کسی کا حق ادا کرنا، ایک ہے اکرام کرنا۔ اکرام کیا ہے کہ جتنا اس کا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دے دو، اور فرمایا کہ اکرام سے دل جڑیں گے۔ آپ نے کسی کو اس کا پورا حق دے دیا، اس سے دل جڑے گا، اکرام سے دل جڑے گا، جتنا جس کا حق ہے اس سے زیادہ اس کو دو۔ ایک شخص جو تھا وہ منڈی میں بیٹھا ہوا ترازو سے چیزیں تول رہا تھا، تو حضور پاک فرمایا کہ وزن کرو اور جھکتا تولو، جھکتا تول کے دینے کا حکم فرمایا۔ اللہ پاک ہمیں عزت نصیب فرمائے۔ اس طرح دوستو ہر عمل جو ہے وہ اخلاص کے ساتھ ہو کہ اللہ پاک راضی ہو جائے۔ دنیا میں کوئی آدمی ہم سے راضی ہو یا نہ ہو، ہمیں اس کی ضرورت نہیں، اللہ راضی ہو جائے۔ اور میں کہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو اللہ پاک کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ پاک جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں، اللہ پاک جبرائیل کو آواز دیتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے مجھے اس سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبرائیل السلام اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ فرشتوں کو آواز دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر اللہ پاک پوری زمین میں اس کی مقبولیت رکھ دیتے ہیں، پھر ساری زمین والے اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ دنیا والوں کی جو محبت، ایک تو ہے کہ آدمی دنیا والوں کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا والوں کو راضی کرنے کی نیت کر کے عمل کرے، اس سے تو دنیا والوں کی رضا نہیں ملے گی۔ لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے عمل کرے، وہ کہ اس سے اللہ پاک ساری دنیا کو راضی کر دے، تو اللہ کو راضی کرنے کی نیت کرے۔ اور اللہ کے ہاں وہ عمل کا وزن ہوتا ہے، اور وہ وزن بقدر اخلاص کے ہوتا ہے۔ جتنا انسان کے اندر اخلاص زیادہ ہوگا اتنا عمل اس کا اللہ کے ہاں زیادہ مقبول ہوگا۔ اس طرح کہ عمل کو خالص کر لو، تھوڑا سا کافی ہو جائے گا۔ اس لیے آدمی عمل شروع کرنے سے پہلے نیت کرے، یا اللہ میں آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ عمل کے دوران سوچے بھی یہ کس لیے کر رہا ہوں، اللہ راضی ہو جائے۔ پھر اس کے آخر میں پھر آدمی اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جیسے ہونا چاہیے تھا ویسے نہیں، یا اللہ تو معاف کر۔ میں کہ جب عمل کے آخر میں انسان کے اندر استغفار کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے تو اللہ پاک اس کے عمل پر قبولیت کی مہر لگا دیتے ہیں۔ تو اللہ راضی ہو جائے، یہ نیت ہو۔ اس طرح میں دوستو یہ دین جو ہے یہ ہمارے اندر بھی آئے اور ساری دنیا کے انسانوں کے اندر آئے، اور جتنے قیامت تک آنے والے مسلمان انسان ہیں اور پوری روئے زمین کے جتنے انسان ہیں، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ اللہ پاک کے حکموں پر آ جائیں، ایمان اعمال والے بن جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر آ جائیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری انسانیت کا نبی بنا کر بھیجا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی ذمہ داری جو ہے نائب ہونے کے اعتبار سے اس امت کو عطا کہ یہ امت جو ہے ساری کی ساری یہ حضور کی نائب ہے، حضور کے کام والی ہے۔ اس لیے اب حضور والا پیغام لے کر چلنا اور پوری دنیا میں پہنچانا یہ امت کی ذمہ داری ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع فرمایا کہ بھئی جتنے حاضر ہیں ان کے ذمے ہیں کہ ان تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں، جتنے حاضر ہیں ان کے ذمے ہیں ان تک پہنچا دیں جو حاضر نہیں۔ بس جس تک پہنچ گئی بات وہ تو حاضر ہو گیا، اور جس پر نہیں پہنچی وہ ابھی تک غائب ہے۔ اب اس کو پہنچانا کس کے ذمے ہے؟ یہ حاضرین کے ذمے، اور میں کہ پوری امت ایک ایک فرد کے ذمے ہے۔ یہ ہر آدمی یہ اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میرے ذمے ہے، میں نے پوری دنیا میں دین کو پہنچانا ہے۔ اب پوری دنیا کے اندر ظاہر ہے میں اکیلا تو پہنچا نہیں سکتا، لیکن وہ ہے کہ جو مسلمان کی نیت ہے وہ اس کے عمل سے بڑھ کر، تو نیت یہ ہے بھئی پوری دنیا میں جانا ہے اور پورے دین کو پھیلانا ہے۔ اب اس کے لیے آدمی چلنا شروع کر دے، محنت کرنا شروع کر دے۔ اب ہمارے جو مقامی گشت ہم کرتے ہیں تو مقامی گشت پہ گشت تو ہم کر رہے ہیں محلے کے اندر، لیکن نیت کیا ہو کہ یہاں سے کام شروع کر کے پورے عالم میں جانا۔ پھر بیرونی گشت کر رہے ہیں دوسرے محلے میں کر رہے ہیں، لیکن نیت کیا ہے کہ یہاں سے محنت شروع کر کے پوری دنیا میں جانا ہے۔ کسی گاؤں میں سروزہ لگا رہے ہیں، بھائی محنت تو یہاں کر رہے ہیں سروزہ لگا رہے ہیں، لیکن اس سے ہم نے پوری دنیا میں جانا ہے۔ چلہ لگا رہے ہیں، 3 چلے لگا رہے ہیں، مقصد کیا ہے کہ پوری دنیا میں اللہ کا دین پھیل جائے، اور اس کے لیے میری جان، میرا مال، میرا وقت اس کے لیے استعمال ہے۔ تو جیسی آدمی نیت کرے گا ویسا اللہ پاک اس کو اجر عطا ہوگا۔ تو انسان جو ہے وہ کوشش کا مکلف ہے اپنی طاقت کے مقدر، اور نیت کا مکلف ہے جتنی بڑی نیت کر لے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے عالم کی نیت کی، صحابہ کرام نے پورے عالم کی نیت کی، اور سمندروں کی نیت کی، اور خشکی کی نیت کی، اللہ پاک نے ان کو وہاں تک پہنچا دیا۔ اسی طرح ہم بھی نیت کریں، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف جب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ ان کے خلاف بد دعا کریں۔ فرمایا کہ جی اگر یہ لوگ ہدایت پر نہیں آتے تو شاید اللہ ان کی پشتوں میں سے ایسے لوگ نکال دے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ کی عبادت۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نیت تو یہ تھی کہ ان کی پشتوں میں سے وہ لوگ نکلیں گے جو ایمان لائیں گے۔ تو ہم بھی اس کی نیت کر لیں کہ پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے کے سارے دین پر چلیں، اور سب کے سب دین پر آئیں، اور جتنی آگے نسلیں ہیں وہ بھی ساری کے سارے دین پر آئیں۔ اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں جان دی ہے، مال دیا ہے، وقت دیا ہے، اس کو ہم اللہ کے راستے میں لگائیں۔ اس کے لیے ماشاءاللہ فرمائیں کون ساتھی تیار ہے؟ نقد کون تیار ہے؟ چلے کے لیے 3 چلے کے لیے نقد کون تیار ہے؟ فرمائیں جی ماشاءاللہ، کھڑے ہو جائیں۔ نقد چلے 3 چلے کے لیے فرمائیں جی ماشاءاللہ۔ جو کچھ سنا گیا اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا اور یہ باتیں آگے پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا چینل بینگ امت سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔